الرحیم جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ عبدالرحمٰن صاحب کا، میڈم صاحبہ کا، آپ سب کا۔ کچھ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے کچھ راستے میں کچھ بارش کا بھی دیکھنا پڑا۔ شالگڑ تک تو بڑا ایزی آیا، آگے آ کے کچھ راستے نے کوئی بڑا سا ڈسٹرب کیا، جس کی وجہ سے نا کافی زیادہ کوئی ٹائم جو تھا آپ کو میرا انتظار کرنا پڑا۔ اس کے لیے میں ایڈوانس میں معذرت چاہوں گا، بہت شکریہ آپ کا۔ میں آغاز کرتا ہوں اپنے، میرا تھوڑا سا جو انٹروڈکشن ہے وہ یہ میں کرواتا چلوں کہ نوید اقبال میرا نام ہے، اور میری جو کمیونٹی ہے، میرا جو رہن سہن ہے، جو مسکن ہے، وہ ناروال سے ہے۔ اور میرے لیے بہت بڑے آنر کی بات ہے کہ میں اتنی دور اگر میں جا رہا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ میرے اوپر اللہ کی رحمت ہے۔ میں آغاز کروں گا اپنے لفظ اللہ کی رحمت سے۔ لاسٹ ٹائم میں بیٹھا ہوا تھا اپنے استادوں کے ساتھ، میرا کچھ انٹروڈکشن جو ہے وہ میرے استادوں کے ساتھ ذرا زیادہ ریلیونٹ ہوتا ہے۔ میں اصل میں قاسم علی شاہ صاحب کا میں اسٹوڈنٹ، اور ان کے ساتھ تقریباً میں کوئی 11 سال سے ان کے ساتھ کام بھی کر رہا ہوں۔ اب بات یہ ہے کہ لاسٹ ٹائم ایک بچی نے ایک کویسچن کر دیا، شاہ جی کو کہتی ہیں کہ سر جی آج آپ نے رحمت کو ڈسکس کیا، آپ بتا سکتے ہیں کہ لفظ رحمت کو ہم شارٹ کٹ کیسے لے سکتے ہیں، اس کی ڈومین میں جا کے ایک کہتے ہیں نا جس طرح وہ کوزے میں سمندر کا سمیٹنا، اس نے وہ سوال کر دیا، آپ بتا سکتے ہیں کہ لفظ رحمت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو استاد نے آگے سے کیا جواب دیا، کیا آپ کو پتہ ہے کہ بیٹے کو کیوں نعمت کہا گیا اور بیٹی کو کیوں رحمت کہا گیا؟ جب اتنی بات کی تو وہ ساروں کے روکڑے سے ذرا وہ کھڑے ہو گئے۔ تو وہ بچی کو اس لیے انہوں نے شارٹ کٹ بتایا کہ بیٹی اللہ کی رحمت ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ سر اس کو مزید سمرائز کریں، تو استاد نے پھر آگے سے کہا کہ ایک چیز ہے، فار ایگزامپل کہ میری حیثیت نہیں کہ یہ میں چیز خرید سکوں، یہ ایک تو مارکر ہے نا، میری یہ بھی حیثیت نہیں ہے کہ جس کو میں پرچیز کر سکوں۔ اگر یہ مجھے بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی مطلب کہ کسی بھی چیز کی ڈیمانڈ کے اگر یہ چیز مجھے مل جائے تو سمجھ لو وہ میرے اوپر اللہ کی رحمت ہے۔ بیٹے اس لیے بیٹیوں کو اللہ کی رحمت کہا گیا کیونکہ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ بیٹی بھی نہیں دیتا۔ تو یہ جو میرے سامنے بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ تقریباً 150 جو بیٹیاں بیٹھی ہیں، 150 بیٹیاں نہیں بیٹھی، 150 معاشرے بیٹھے ہوئے ہیں، 150 خاندان بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ اپنی بیٹیوں کے لیے انہوں نے میرا بڑا انتظار کیا، اور جس طرح یہ پنکچل ہو کے بیٹھی ہیں، جس طرح مجھے یہ ویل ڈسپلن نظر آ رہا ہے، میں یقین مانے میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں کہ میں بڑے بڑے اداروں میں جاتا ہوں، یقین مانے ڈسپلن مجھے واقعی نہیں نظر آتا۔ مگر میڈم کے کان میں یا سر کے کان میں کیا آنا ہوتا ہے کہ سر جی ڈسپلن پہ تھوڑا سا فوکس کریں، اور اس ڈسپلن کو میں اپریسیشن کے لیے میں کلیپنگ کہوں گا کہ اپنے لیے ذرا زوردار کلیپنگ۔ میں اپنے گفتگو کے آغاز کو مزید آگے بڑھاتا ہوں۔ میں چاہوں گا کہ میں تھوڑا سا آپ کے جو جس طرح دینی تعلیم پہ کام کر رہے ہیں، ایک دفعہ ہم لوگ سیشن میں بیٹھے ہوئے تھے تو استاد محترم قاسم علی شاہ صاحب سے بات ہوتی ہے نا، جب بھی میں اٹھ کے آنے لگتا ہوں تو میڈم ان سے میں پوچھتا ہوں کہ سر آج میں واپس جا رہا ہوں، میرے لیے کوئی آج کا کوئی لیسن، آج کی کوئی ایڈوائس، آج کا کوئی سبق میرے لیے؟ تو آپ فرماتے ہیں، اکثر مجھے کہہ دیتے ہیں کہ یار تو ایسا کر، تو اپنے اخلاق پہ کام کر، اپنے اخلاق کو مزید پالش کرو، اس کو مزید جو ہے نا بہتر کرو۔ مطلب جب بھی ان سے اٹھ کے آنا وہ اخلاق پہ زور دیتے ہیں۔ تو اکثر نا کئی لوگ مجھے بھی کہہ دیتے ہیں کہ سر جی ہم لوگ ٹرینر بننا چاہتے ہیں، ہم لوگ پبلک اسپیکر بننا چاہتے ہیں۔ تو میں ان کو ایک ہی بات کہتا ہوں کہ اگر آپ ٹرینر بننا چاہتے ہو، پبلک اسپیکر بننا چاہتے ہو، ٹیچر بننا چاہتے ہو، تو پھر آپ ایک سے دو کام کرو۔ مجھے پوچھتے ہیں وہ کیا؟ میں کہ ایک تو قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھ لو، اور دوسرا سیرت مبارکہ کو پڑھ لو، آپ ٹرینر بن جاؤ۔ اب یہ دو چیزیں اگر آپ کے پاس آ جاتی ہیں، بولنا آپ کو آنا آتا ہو، کپڑے آپ کو پہننے آتے ہو، کمیونیکیشن سکل آپ کے اندر ہو، پرسنالٹی آپ کی ہو، مطلب آپ کو بات چیت کرنی آتی ہے اور آپ کو کپڑے پہننے آتے ہو، اور دوسری بات کیا، پہلی بات کیا تھی کہ آپ نے ایک صرف قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھنا ہے اور دوسرا سیرت پہ آپ نے فوکس کرنا ہے، آٹومیٹکلی آپ ٹرینر بن جاتے ہو۔ اب ٹرینر کون ہوتا ہے؟ ٹیچر کون ہوتا ہے؟ مطلب کہ جس کے اندر آپ سے زیادہ نالج ہوتا ہے۔ اگر جو ہی ظاہری بات ہے، اگر آپ کے پاس کچھ ہوگا تو آپ اگلے کو کچھ دیں گے۔ فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس خوشی ہے، اگر آپ گھر سے خوش آئے ہو تو پھر آٹومیٹکلی آپ کلاس میں آتے ہو، سماج میں جاتے ہو، کسی فنکشن میں جاتے ہو تو پھر آپ ان کو بھی خوشی ڈسٹریبیوٹ کر کے آؤ گے۔ اگر آپ گھر سے جاٹ جپٹ میں آئے ہو، تو میں سے آئے ہو، تو پھر ظاہری بات کلاس میں بھی آپ کے وہی رویہ کاؤنٹ کیا جائے گا۔ تو حساب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاکٹ میں پیسے ہوں گے تو آ کر آپ سے کوئی ڈیمانڈ کرے گا تو آپ اس کو نکال کے دے سکتے ہیں۔ اس بات سے یہ آپ ضرور پروف کیجئے گا کہ ہمارے پاس اگر خوشی ہے، ہمارے پاس اگر پیسہ ہے، ہمارے پاس اگر نالج ہے، تو پھر
پھر آپ اگلے میں ڈلیور کر سکتے ہو. تو میں اسی بات کو میں سیکنڈ کرتے ہوئے لے کے جاؤں گا کہ ہم لوگ صرف اپنے اخلاق پہ کام کریں. استاد جی یہ بھی واقعہ سناتے ہوتے ہیں کہ 2 دکاندار تھے, دونوں کی سبزیوں کی دکان تھی اور آمنے سامنے تھے دونوں, اور ایک ہی سبزی جو تھی میڈم وہ جلدی بک جایا کرتی تھی, ایک ہی ذرا پڑی بھی رہتی تھی اور بکتی بھی نہیں تھی. اچھا وہ ایک دن ہوا یہ کہ استاد محترم نے انالیسس کیا, انہوں نے کیا کہ کچھ دکان پہ جا کے وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے آبزرو کرنا شروع کر دیا کہ اس دکاندار کی سبزی کیوں بکتی ہے اور اس کی کیوں نہیں بکتی. اب یہ دیکھنا شروع کر دیا انہوں نے. ہوا یہ کہ اس بندے کی جس کی سبزی بکتی تھی نا, اس کے پاس اگر کسی باجی نے سبزی پرچیز کرنے جانا, اس نے پوچھنا بھائی یہ آلو کیا ریٹ ہے, اس نے کہنا باجی 40 روپے کلو. اس نے کہنا بھنڈی کا کیا ریٹ ہے, اس نے کہنا باجی 50 روپے کلو. اچھا یہ پالک کتنے کی, اس نے کہنا 30 روپے کی کلو. اس نے ساری سبزیوں کے ریٹ پوچھنے اور جو اس کو مناسب لگنی اس نے وہ پیسے دینے اور وہ سبزی خرید لینی. اگر کسی آپ باجی نے کریلے خریدے ہیں, اسے کریلے کے اس نے پیسے دیے, دے کے بھیج دیا. اگلے دن پھر وہ سبزی لینے آئی ہے تو اس نے پوچھنا باجی وہ کریلے کیسے بنے تھے, اس نے کہا کہ ہاں بھائی بہت اچھے بنے تھے. اس نے کہا باجی اس میں تھوڑا سا قیمہ ڈال لینا تھا, کوئی گوشت ڈال لینا تھا. ہاں بھائی ڈالا تھا. باجی بھائی کے لیے بھی تھوڑا سا لے آیا تھا, بھائی کو بھی چیک کروا لیتے. سوری بھائی میرے پاس ذہن میں نہیں رہا, کچھ مہمان آ گئے, چلے نیکسٹ سے انشاءاللہ. اچھا اس نے بعد میں سبزی دینی, اس نے کہنا باجی یہ تھوڑا سا نا دھنیا لے جائیں, یہ تھوڑی سی مرچ بھی لے جائیں, چلے مسالہ بھائی کی طرف سے لے جائیں. مطلب اس کو تھوڑا سا نا پنجابی میں جس کو چونگا کہتے ہیں, اس نے وہ بھی اس نے دے دینا کرنا. اچھا یہ تو تھا اس بندے کے اخلاق کا معمول. اس نے ڈیلی بیس پہ کس طرح وہ باجیوں کو, آنٹیوں کو, لیڈیز کو کس طرح مطلب وہ ڈیل کرتا تھا اچھے اخلاق کے ساتھ, اور حال چال بھی پوچھ لینا. باجی آج آپ لیٹ آئی ہیں, خیر تو ہے تھی, بھائی جان بھی نہیں آج سبزی لینے آئے, آج تو سامان بھی تھوڑا سا رہ گیا. مطلب اس نے اس کی خیر خائی میں اس نے ساتھ ساتھ ہونا. اچھا اب دیکھنا یہ تھا کہ سامنے والی دکان کے پاس سبزی کیوں نہیں بکتی تھی. اس نے فار ایگزامپل عبدالرحمان صاحب گئے, جا کے کہا بھائی یہ آلو کس طرح, اس نے کہنا 40 روپے کلو. انہوں نے کہنا بھنڈی کس طرح, اس نے کہنا 50 روپے کلو. انہوں نے کہا کریلے کس طرح, انہوں نے کہنا عبدالرحمان صاحب لینا لو نہیں تو گاؤں. انہوں نے کہنا اچھا بڑ پر جا کے نہیں دینا سے. دوسرا آیا کوئی باجی آئی ہے, اس نے کہنا بھائی کریلے کس طرح, انہوں نے کہا باجی جی کل ور ریٹ ہی پوچھنا چاہتے پھر سوری اگلی دکان تو لے لو جا کے. پھر ہوا یہ کہ اس بندے کے اخلاق سے لوگ اتنے کہ مطلب کہ بد اخلاقی سے متنفر ہو گئے کہ اسے ایک سے دوسری دفعہ چیز پوچھیں یہ بندہ انکار کر دیتا ہے, لہٰذا اس کو سلام کریں. وہ سامنے والے کے پاس جائیں نا تو ایک تو اخلاق بڑا اچھا تھا, دوسری اس کی ڈیلنگ بڑی اچھی تھی, تیسرا سبزی سستی دیتا تھا, چوتھا یہ وہ چونگا دیتا تھا, پانچویں بات کیا تھی وہ ڈیلی بیس پہ نئے کپڑے پہن کے بیٹھتا تھا, تھوڑی سی خوشبو لگا لیتا تھا, کپڑے بھی اچھے ہو گئے, اسے اسمیل بھی نہیں تھی آتی, زبان بھی اچھی ہوگی, اسے بدبو بھی نہیں تھی آتی, سبزی بھی اس کی پہلے بک جاتی تھی, اور بعد میں کیا تھا کہ وہ ٹائم سے اپنے گھر بھی چلا جاتا تھا. بیٹا یہ جو میں نے آپ کو ساری اسٹوری سنائی ہے نا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیٹا آپ جس پوائنٹ پہ بیٹھے ہو نا, سماج میں آپ جیسی بیٹیوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے. معذرت کے ساتھ میں بڑے خاندان ڈسٹرب ہوتے دیکھتا ہوں. یقین مانیے بچی بالغ ہوتی ہے یا کوئی ڈگری لیتی ہے یا کوئی مطلب کہ ایف اے کر لیا, بی اے کر لیا, اور بعد میں بغیر کسی گرومنگ کے اس کی شادی کر دیتے ہیں. میری جو ادھر بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں ان سے میرا ایک کویسچن ہے, کیا آپ نے شادی سے پہلے کوئی آنے والی زندگی جو شادی کے بعد تھی اس پہ مبنی کوئی کتاب پڑھی, ازدواجی زندگی پہ مبنی کوئی کتاب پڑھی؟ چلے میں اس کو بھی ایک سائڈ پہ رکھتا ہوں. میرا ایک اور سوال ہے, کیا آپ نے شادی سے پہلے کسی اماں, چاچی, تائی, نانو, دادوں کے پاس بیٹھے, ان کی بیٹھک جوائن کی؟ کیا آپ نے ان سے کچھ آنے والی زندگی کے اکارڈنگ آپ نے کوئی مشاورت کی؟ بہت کم لوگ نکلیں گے. صرف کیا ہوتا ہے ڈگری کے بعد انگیجمنٹ کی ٹائم اسپیس جو ہوتی ہے اس میں کسی بچی نے کوئی پرائیویٹ ادارہ جوائن کر لیتی ہے, ٹیچنگ کر لیتی ہے جسٹ ٹائم اسپینڈ کے لیے, اور بعد میں کیا ہوتا ہے اس کی شادی کے دن نزدیک آتے ہیں, اس کی شادی کر کے اس کو گھر میں بھیج دیتے ہیں. نہ اس بچی کو صبر سکھایا جاتا ہے, نہ اس کو خاموشی کا لیسن دیا جاتا ہے, نہ اس کو برداشت سکھائی جاتی ہے. اب بچیوں کو اگر یہی صرف ٹیچ کر دیا جائے نا کہ بیٹا میں آپ کی امی ہوں, اور اگر میں آپ کو کوئی جھاڑ جھپٹ کر لیتی ہوں, کسی بات سے روک لیتی ہوں, تو بیٹا وہ جو اب آنے والی زندگی ہے نا وہ سمجھ لو کہ وہ اب آپ کی زندگی وہ ہے. ہاں آپ ہمارے لیے پرائی بن کے مطلب ہمارے پاس جسٹ ایک مہمان کی شکل میں آیا کرو گی. بیٹا اگر آپ کا خامن تھوڑا سا مطلب کہ پریشان ہو کر مطلب باہر سے پریشان آئے تو آپ نے تھوڑا سا اس کو اسمائل کے ساتھ آپ نے اس کو ویلکم کرنا ہے. ہماری بیٹیوں کو صرف ویلکم ہی سکھا دیا جائے تو ہمارے گھر کی لڑائیاں ختم ہو جاتی ہیں. اگر ہمارا بندہ, ہمارا سماج میں جس کو مرد کہتے ہیں, اگر وہ باہر سے کھپی تپی ٹینشنوں کے ساتھ, گرم دھوپ کے ساتھ اور محنت مزدوری کے ساتھ گھر آتا ہے تو آگے سے جیسے اس کی مسز اس کو ہنس کے اسمائل کر دے, السلام علیکم کرنا اس کو سکھا دیا جائے, اس کو ویلکم کرنا سکھا دیا جائے, میرا خیال ہے کہ وہ جو باہر سے تھکاوٹ کا جو بھرا پلندہ اٹھا کے لے کے آتا ہے اس کی مسز کی
چھوٹی سی اسمائل جو ہے نا وہ اس کی تھکاوٹ اتارنے کے لیے مددگار ثابت ہوگی. کیا ہمارے کسی ادارے میں ایسی گرومنگ کی بات کوئی کر رہا ہے؟ کوئی یونیورسٹی، کوئی اسکول، کوئی کالج اس ٹاپک پہ بات کر رہا ہے؟ میتھ کا ایک ٹیچر آتا ہے، میتھ پڑھاتا چلا جاتا ہے. انگلش کا ٹیچر آتا ہے، انگلش پڑھاتا تو چلا جاتا ہے. سائنس کا ٹیچر آتا ہے، سائنس پڑھاتا تو چلا جاتا ہے. بیٹا صرف اور صرف یہ اس طرح ایتھکس پہ کوئی ایک چھوٹا سا سبق آموز اگر کوئی لیسن دے دیا جائے تو میرا خیال ہے کہ ڈیلی بیس پہ ایک بات ہماری بچی کے مائنڈ کے اندر داخل ہو جائے تو سال میں 365 باتیں ہوں گی. کم از کم ایک سال میں اس بچی کی زندگی جو ہے نا وہ پازیٹیو لیول پہ بننا شروع ہو جائے گی. ہم نے کبھی یہ کام ہی نہیں کیا. ہمارے سماج میں صرف اور صرف بیٹیوں کے اوپر جو ورکنگ کی ضرورت ہے بیٹا وہی ہمارا فقدان بنا ہوا ہے. میں چاہوں گا کہ میرے اس میسج کے ساتھ اگر یہی میرا کوئی ویڈیو میسج جو بن رہا ہے آن ریکارڈ ہو رہی ہے ہر چیز، اگر یہی ہم لوگ وائرل کر دیتے ہیں ایک بیٹی کی بھی کیا لائف اسٹائل چینج نہ ہوگا. صرف ہماری بیٹیوں کے اوپر فوکس ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ ایک بڑا مثبت معاشرہ ہم لوگ پیدا کر سکتے ہیں. نپولین ہل نے آئی تھنک بولا تھا کہ مجھے اچھی مائیں دو، آپ کو اچھی قوم دوں گا. تو بیٹا کیوں نہ ہو ہم ایک اچھی مائیں بن کے دکھائیں، سماج کو چلانے والے ہم لوگ بنیں. ہم لوگ عرفہ کریم کی ایگزامپلس دے دیتے ہیں، فاطمہ جناح کی ایگزامپل دے دیتے ہیں، لیڈی وتھ فاؤ کی ایگزامپل دے دیتے ہیں. کیا آپ نہیں وہ ایگزامپل بن سکتے ہیں؟ تو بیٹا پھر آج سے اس چیز کا تہیہ کریں کہ ہم لوگوں نے کچھ کرنا ہے. ڈیلی بیس پہ قرآن پاک کا ایک صفحہ لیجئے، اس کو ترجمے سے تفسیر سے پڑھیے اور آپس میں ڈسکس کیجیے. اسٹیج پہ آ جائیے، ادھر بیٹھ کے شیئرنگ کیجیے. نہیں آپ لوگ پڑھ سکتے، آپ سن تو سکتے ہو نا. ایک بچی کو بہت اچھا نالج ہوتا ہے، ایک ٹیچر کو بہت اچھا نالج ہوتا ہے، اس میں کمیونیکیشن اسکل بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے. اگر آپ سے بات کرے، آپ اسے انسپائر ہو جائے، یقین مانے اس کا وے آف ٹاکنگ، وہ آپ کے ساتھ کنیکشن مزید ایسا وہ اسٹیبل ہوگا کہ آپ کا بھی دل کرے گا کہ اس میڈم سے بات کرنے کا مزہ آتا ہے، اس میڈم سے بات سننے کا مزہ آتا ہے. یہ ایک ٹیچر ہمارے لیے رول ماڈل ہے. تو جب ہم لوگ کسی سے انسپائر ہوں گے پھر ہم اس کو فالو کریں گے، ہم اس کو کاپی کریں. تو کیوں نہ ہو ہم سیرت مبارکہ کو پڑھیں، حضرت فاطمہ الزہرا کے پردے کو ڈسکس کریں، حضرت اما عائشہ کی زندگی کو ڈسکس کریں. اتنی لاڈلی مسز تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اتنا وہ مطلب آپ تھوڑا سا پڑھیں گے آپ کو مزید مزہ آئے گا. ان کی لائف ایسی تھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پنجابی جگہ سے چھوٹ میٹی کھیڑنا، پکڑن پکڑائی، تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کھیلتے تھے. آج ہم لوگ ادھر کھیلے تو ہمارا جو نیرو مائنڈڈ سماج ہے نا وہ اس کو رن مریدی والی سائڈ پہ لے جاتے ہیں، ٹیپیکل ورڈز بولتے ہیں. وہ میں نہیں تو اس مائک پہ بولنا چاہتا، لیکن ہم سماج میں رہتے ہیں، ہمیں سارا پتہ ہوتا ہے، آپ کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی خامن مسز کے ساتھ ہنس کے بات کر لینا تو جو لامے والے لوگ ہیں نا وہ نہیں جیت گئے. ایسے ہی ہے نا. تو حساب یہ کہ بیٹا آپ کے لیے اتنا میرا میسیج ضرور ہوگا. بیٹا کل کو آپ کی بھی شادیاں ہوں گی، آپ نے بھی اپنے گھروں میں جانا ہے. آپ ایک پرایا مال ہوتا ہے، آپ نے بھی کل کو اپنے گھر کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے، آپ نے بھی آگے خاندان چلانا ہے. تو بیٹا آپ کے لیے صرف اتنا ہے کہ اگر آپ اپنے بھائی کے آگے نہیں نہ بول سکتے، اپنے ماں باپ کے آگے نہیں بول سکتے، کوشش کریں وہ لڑکے کا ماں باپ نہیں، اس کو اپنا ماں باپ بتاؤ. وہ جو خامد ہے نا اس کو آپ نے کس طرح ٹریٹ کرنا ہے. یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ایک عورت جو ہوتی ہے نا وہ مین کو سپر مین بنا سکتی ہے. یہ اپنے مائنڈ کے اندر ذہن میں بات رکھیں. اگر آپ کہتے ہیں نا کہ میں بھی اپنے بابا کی شہزادی ہوں تو آپ اپنے خامد کو پھر بادشاہ بھی بنا کے دکھانے والی بنے. کوئی یہ لوگ ضرور کہیں کہ بھئی یہ واقعی کسی چنڈا ماں پیو دیتی ہے، انہیں سے آندہ ہی سماج دے وچ گند مکاتا ہے، انہیں آ کے ساڈے کو لڑائی مکا دیتی ہے. اگر ان کے گھر میں لڑائی جیسا انوائرمنٹ ہو تو آپ کو کم از کم میری باتیں ضرور ذہن میں آئیں، آپ کو یہ سر کا لیسن ضرور ملے، آپ کو مین کی جو تربیت ہے یہ ضرور نظر آئے، آپ کو جو تعلیم تربیت دی جا رہی ہے یہ ضرور نظر آئے، آپ کے اندر سیرت مبارکہ کا رول جو ہے وہ نظر آنا چاہیے. تو بیٹا پھر جا کے معاشرہ ایک روح معاشرہ بنتا ہے. آپ کو میں اپنی ایک سٹوری سنا دیتا ہوں کہ میرے خاندان کا ایک لڑکا تھا، اس کی منگنی ہوئی. وہ لڑکا جو تھا نا وہ سرکاری ٹیچر تھا. یہ بڑی مزے کی سٹوری سننے والی ہے، آپ کیا یہ ہنسی بھی نکل آئے گی لاسٹ میں کہ یہ کیا سنا رہی ہے.